السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے علم الاعراب یا علم النحو۔ کسی لفظ کے آخری حرف کی بدلی ہوئی حرکت عربی قواعد میں اعراب کہلاتی ہے، اور وہ لفظ جس کے اعراب ہمیشہ بدلتے رہیں معرب کہلاتا ہے، جبکہ اعراب کی تبدیلی کا سبب عامل کہلاتا ہے۔ ایک معرب کے آخری حرف کو محل اعراب کہتے ہیں۔ آئیے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے جاء زیدن، ترجمہ زید آیا۔ اس مثال میں جاء عامل ہے، یعنی عمل کرنے والا، کیونکہ اس جاء کی وجہ سے زیدن مرفوع ہے اور فاعل ہے، یعنی کام کرنے والا ہے۔ یہاں زیدن حالت رفعی میں ہے، کیونکہ زیدن کے آخری حرف پر اعراب ضمہ ہے۔ دوسری مثال ہے رأیت زیدن، میں نے دیکھا زید کو۔ اس میں رأیت عامل ہے، جس کی وجہ سے زیدن منصوب ہے اور مفعول ہے۔ یہاں زیدن پر اعراب فتحہ ہے اور یہ حالت نصبی میں ہے۔ آئیے تیسری مثال دیکھتے ہیں۔ مررت بزیدن، ترجمہ میں گزرا زید کے پاس سے۔ اس میں بی عامل ہے، جس کی وجہ سے زیدن پر کسرہ ہے اور وہ مجرور ہے۔ یہاں زیدن حالت جری میں ہے۔ ان تینوں مثالوں میں زید معرب ہے اور زید کا آخری حرف دال محل اعراب ہے، اور زید کے آخری حرف پر اعراب ضمہ، فتحہ اور کسرہ ہیں۔ ہم نے دیکھا پہلی مثال میں اسم زید مرفوع ہے، دوسری مثال میں منصوب ہے اور تیسری مثال میں مجرور ہے۔ اسم کے مرفوع، منصوب یا مجرور ہونے کی کئی وجوہات اور مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ وہ علم جس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ کن حالات میں اور کن وجوہات کی بنا پر کوئی لفظ مرفوع یا منصوب یا پھر مجرور ہوتا ہے، علم الاعراب یا علم النحو کہلاتا ہے۔ کلام میں کسی لفظ یعنی کلمہ پر اعراب لگاتے وقت تین باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1، لفظ کا جملے میں موقع محل کیا ہے، یعنی فاعل، مفعول، خبر، مبتدا میں سے کیا ہے۔ خبر اور مبتدا کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے۔ نمبر 2، اس موقع محل کی مناسبت سے لفظ کی اعرابی حالت کیا ہے، یعنی مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے۔ نمبر 3، اگر لفظ مرفوع ہے تو اس کے رفع کی حالت علامت کیا ہے، کیونکہ واحد کی رفع کی علامت ضمہ ہے، تثنیہ کے رفع کی علامت الف ہے اور جمع مذکر سالم کے رفع کی علامت واو ہے۔ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم جلد پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر لفظ منصوب ہے تو اس کے نصب کی علامت کیا ہے، اور اگر مجرور ہے تو اس کے جر کی علامت کیا ہے۔ الفاظ کی اعرابی حالت جاننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہتے ہیں۔ مثلاً زید، دار، دخل، فی، یہ 4 کلمے ہیں، یعنی الفاظ ہیں۔ اب ان چاروں کو جوڑ کر ایک جملہ بنانا اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا ہم علم النحو سے سیکھتے ہیں۔
کیونکہ عربی کا علم النحو ہی وہ علم ہے جس میں اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم کی جاتی ہے۔ اوپر دیے گئے 4 کلمات سے جملہ بنتا ہے۔ دخل زید فی الدار، ترجمہ زید گھر میں داخل ہوا۔ عربی زبان میں کلمہ کے آخری حرف کے اعراب کی تبدیلی اس اسم کی اعرابی حالت کہلاتی ہے۔ آج ہم نے جانا کہ اعرابی حالت کے لحاظ سے اسم 3 حالتوں یعنی رفع، نصب یا جر میں ہو سکتا ہے۔ اعرابی حالت بدلنے سے اسم کے معنی نہیں بدلتے، البتہ اعرابی حالت سے یہ فیصلہ کرنے میں مدد مل جاتی ہے کہ آیا وہ اسم فاعل ہے یا مفعول یا کسی چیز کا مالک، یعنی کوئی بھی اسم جب جملے میں استعمال ہوگا تو یا تو وہ بطور فاعل استعمال ہوگا یعنی وہ حالت فاعلی میں ہوگا، یا پھر وہ اسم بطور مفعول کے استعمال ہوگا یعنی حالت مفعولی میں ہوگا، یا وہ کسی اسم کے ساتھ نسبت کے طور پر استعمال ہوگا یعنی حالت اضافی میں ہوگا۔ اصل چیز حالت کو پہچاننے کی ہے۔ پہلے اردو میں سمجھ لیتے ہیں، پھر عربی میں سمجھیں گے۔ مثال کے طور پر جملہ ہے حامد نے محمود کو دیکھا۔ اس جملے میں 2 اسم ہیں، حامد اور محمود۔ حامد فاعل ہے اور محمود مفعول ہے، یعنی اس جملے میں فاعل کا ذکر پہلے ہے۔ اگر ہم مفعول کا ذکر جملے کے آغاز میں کریں تو جملہ کچھ اس طرح بنے گا، محمود کو حامد نے دیکھا۔ اردو میں فاعل کی پہچان یہ ہے کہ فاعل کے ساتھ نے آئے گا اور مفعول کے ساتھ کو آئے گا۔ آئیے اب ایک اور جملے کو دیکھتے ہیں۔ جملہ ہے حامد کی کتاب۔ اس جملے میں بھی 2 اسم ہیں، حامد اور کتاب۔ یہاں ایک اسم کی دوسرے اسم سے نسبت ظاہر ہو رہی ہے۔ اس نسبت یا ملکیت کا ہونا حالت اضافی کہلاتا ہے۔ حالت اضافی کی پہچان کی یا کو ہے۔ یہ تو پہچان ہے اردو کی۔ آئیے اب عربی میں پہچان کرتے ہیں کہ آیا لفظ حالت فاعلی میں ہے یا حالت مفعولی میں یا حالت اضافی میں ہے۔ جب کسی لفظ کے آخری حرف پر 2 پیش ہوں تو یہ پہلی پہچان ہے کہ وہ لفظ اس جملے میں حالت فاعلی میں ہے، جسے حالت رفعی بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا خرج زید من الدار، زید گھر سے نکلا۔ اس جملے میں زید فاعل ہے کیونکہ اس کے آخری حرف پر 2 پیش ہیں۔ جب کسی لفظ کے آخری حرف پر 2 زبر ہوں تو یہ دوسری پہچان ہے کہ وہ لفظ اس جملے میں حالت مفعولی میں ہے، جسے حالت نصبی بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا رأیت زیدا، میں نے دیکھا زید کو۔ اس جملے میں زیدا مفعول ہے کیونکہ اس کے آخری حرف پر 2 زبر ہیں۔ جب بھی کسی لفظ کے آخری حرف پر 2 زبر آتے ہیں تو الف کا اضافہ ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک قاعدہ ہے۔ جب کسی لفظ کے آخری حرف پر 2 زیریں ہوں تو یہ تیسری پہچان ہے کہ وہ لفظ اس جملے میں حالت اضافی میں ہے، جسے حالت جری بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا مررت بزید، میں گزرا زید کے پاس سے۔ اس جملے میں زید حالت اضافی میں ہے۔ اگر ڈیش لفظ کے آخری حرف کو ظاہر کرے تو چارٹ کچھ اس طرح بنے گا، 2 پیش، حالت فاعلی، رفع، حالت رفعی، زیدن۔
اب دو زبر کو دیکھتے ہیں. دو زبر کے ساتھ الف آتا ہے. حالت مفعولی ہوتی ہے. نصب حالت نصبی. مثال زیدن. تیسرا ہے دو زیر، یعنی آخری حرف کے نیچے دو زیر ہوں تو یہ حالت اضافی ہے. جر ہوگا، حالت جری ہے، اور اس کی مثال ہے زیدن. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس پر مزید بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.